امام کی جو شہادت اور امام کا جانا ہے اس دنیا سے وہ اختیاری ہے. جب حسین چاہیں گے جائیں گے. عرفاء کے ہاں یہ بحث ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. کسی کے لیے نئی بات ہو تو میری بات کے بعد ذرا تحقیق کرے. اہل سنت کے ہاں صوفیوں کے ہاں بحث ہے، صوفیاء کرام میں سنگین بحث ہے. یہ جو ہم لائف مسجد سے رکواتے ہیں نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ جو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے ماشاءاللہ مجلس سننا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی خاطر ہم بہت ساری باتیں نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ یہ فلاں بات کسی نااہل تک نہ پہنچ جائے. اور جو آئے بیٹھے ہوتے ہیں وہ محروم ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں تو نیاز، شاید ابھی بھائیوں نے تو نیاز کا انتظام کیا ہے، تو یہ جو نیاز ہے یہ بھی نیاز ہے، تبرک ہے، اس کا ایک دانہ محترم ہے. لیکن حاضری کی نیاز تو یہ ہے نا کہ ابھی اس وقت ہی جا رہی ہے. مجلس میں حاضر ہو جاؤ تاکہ تمہیں نیاز مل جائے. تو بعض لوگوں کی وجہ سے، ان کیمروں کی وجہ سے، تو ان سے ہم کہتے ہیں نہیں ریکارڈ کر لو مگر لائیو نہیں چلاؤ، کیونکہ اگر کوئی سنگین بات ہم کر گئے تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک کاٹ دو، کیونکہ یہ نااہل تک نہیں پہنچنی چاہیے، قابل لوگوں تک پہنچنی چاہیے، جن کا پہلے ہی حسین کی طرف دل موڑا ہوا ہے ان تک پہنچنی چاہیے. وہ جو ٹول لگا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ آج کہاں پڑھ رہا ہے، روزانہ کبھی کھانے وال جاتا ہے، کبھی بھاولپور جاتا ہے، آج بھی کہیں حیدرآباد میں ہوگا، تو میں انہیں آپ کے توسط سے جواب دے دوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا. بند کرو اپنی ان باتوں کو. الحمدللہ اس وقت پاکستان میں آپ کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے جو ہمدردی کا اظہار ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. اور سیلاب تو نہیں پوچھتا کہ سامنے والا گھر ہندو کا ہے یا سنی کا ہے یا شیعہ کا ہے. جب پانی بہتا ہوا آتا ہے تو وہی پوچھتا نہیں ہے گھر والے سے کہ تم کون ہو. جب اللہ کا امتحان نہیں پوچھ رہا تو اللہ کا یہ مسلمان کیوں پوچھ رہا ہے کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے. خبردار میرے بچوں جوانوں، جو بھی متاثر ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. مسئلہ کی بنیاد پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں آبادی میں کیونکہ شیعہ رہتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون ہو. نہیں، یہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے. سنی ہماری جان ہے، ہندو انسان ہے، عیسائی انسان ہے. بولنے دیجئے، جن کا جیسا دماغ ہوگا ایسے ہی بولیں گے. ہم حسین کے دروازے سے غذا لینے والے لوگ ہیں. ہم امام حسین کی سبیل سے پانی پینے والے لوگ ہیں. لہذا ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے. تو میری گزارش ہے کہ جو ہمارے سیلاب زدگان کی حمایت میں مختلف تنظیمیں، شفافیت کو ضرور دیکھیے گا، بینک اکاؤنٹس کو ضرور دیکھیے گا، ان کا آڈٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ضرور دیکھیے گا، کون ان کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے یہ ضرور دیکھیے گا. اس لیے کہ یہی موقع ہوتا ہے جب موقع شناس لوگوں کی دکانیں بھی کھلتی ہیں. تو میں مطلق بات کروں گا کہ جو ہماری تنظیمیں، ادارے، مستند ادارے اس وقت خدمت کے لیے اپنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں. اپنے گھر سے ایک جوڑا ہی لے جائیے. 4 جوڑے آپ کے ہیں، ایک جوڑا لے جائیے پیک کر کے، دھو کر، استری کر کے. اس لیے کہ یہ اللہ جب صدقہ کوئی نکالتا ہے، وہ خیرات کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو وہ مستحق تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے. جی حدیث سنائیے میں نے آپ کو. تو کیا اللہ کے ہاتھ میں بدبو والے کپڑے دیں گے؟ بات اللہ، گندے کپڑے دیں گے، پھٹے ہوئے کپڑے دیں گے، یا اپنے گھر کی کوئی چیز دیں گے، یا پیسے دیں گے؟ میں تو قاسم بھائی ایک اور پیغام بھی دینا چاہوں گا. یہ جو ذریعے امام حسین میں، ذریعے مولا علی میں، یا ہم اپنے وطن میں اپنے امام بارگاہ کے عزا خانے کے
کسی صندوق میں کوئی نوٹ ڈالتے ہیں، خدا کے واسطے استعمال شدہ نوٹ نہیں ڈالو، استعمال شدہ نوٹ نہیں ڈالو۔ پتہ نہیں کس کس کا ہاتھ لگا ہے اس پہ۔ مولا کی بارگاہ میں چڑھانے کے لیے نیا نوٹ نکلوا کے لاؤ، سالم نوٹ نکلوا کے لاؤ۔ پتہ نہیں کس کس نے ہاتھ لگایا اس پہ، کس کس نفس پرست نے، جاہ طلب نے، دنیا دار نے اس کو ہاتھ لگایا۔ پاک صاف سچا سیدھا کڑکتا ہوا چمکتا ہوا۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کی جائے تو اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، انتظام ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم سیلاب زدگان کو اگر کچھ دیں گے تو یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کریں گے، آفت ہے، کوئی بھی کسی آفت میں مبتلا، اللہ نہ کرے کسی آزمائش میں ہم پڑیں، ان کے ساتھ ہمارے یہاں تعاون ہونا چاہیے۔ ہاں کچھ مسائل بھی ہیں، اور لیکن میری گزارش ہے کہ جو بہرحال کراچی تشریف لے آئے ان کا تو خیال کریں آپ، لیکن ان کا خیال کرنے والے زیادہ لوگ نکل آئیں گے۔ کراچی کا دل بہت بڑا ہے، لیکن جو وہاں رہ گئے ان کا زیادہ خیال کریں، جو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے۔ کیوں چھوڑ کر آئے اپنی زمین کو، اپنے گھر کو؟ اور حالات جو آپ کے پیش نظر ہیں، میں اس پہ تبصرہ کروں گا تو کوئی کہے گا جی سیاست کر رہے تھے اور سیاسی باتیں کر رہے تھے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے اداروں کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے اداروں کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ یہ کوئی پانی زمین سے نہیں ابلا ہے، یہ زمین سے ابلا ہوتا تو پھر آپ بولتے کہ یہ کوئی جی یہ آسمان سے برسا ہے۔ ابھی آپ پتہ کر کے، یہ بچہ بتا دے گا 4 دن بعد کراچی میں بارشیں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بارش ہونے والی ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ موسم بننے والا ہے، تو کم سے کم کھاٹیاں تو کروا دیتے۔ میں سندھی میں بول رہا ہوں، کم سے کم ان نالوں میں کھاٹیاں تو کروا دیتے، اس کو صفائی تو کروا دیتے، وہ تک نہیں کروائی آپ نے۔ وہ نالے پہلے بھرے ہوئے گندی چیزوں سے اور جھاڑیوں سے اور کوڑے سے بھرے ہوئے ہیں، یہ شہر کا پانی کہاں نکل کے جائے گا؟ پہلی مرتبہ ہوا ہے، 100 سال کی جن کی عمر ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ایسے شہر ڈوبے ہوئے جیسا اس دفعہ شہر ڈوبے۔ گھر گروا دیا آپ نے، بے گھر کر دیا لوگوں کو، بے توجہی کی وجہ سے۔ میں مجموعی طور پہ بات کرتا ہوں، لیکن بہرحال اس گفتگو سے ہٹ کر جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کے عزیز اقارب میں بھی لوگ ہوں گے جو متاثر ہیں، انہیں امداد فراہم کیجیے، ان کا ہاتھ پکڑیے اس وقت میں۔ اور ابھی تو بہت بڑا ڈیزاسٹر سامنے ہے، کیسے؟ جب یہ پانی اترے گا، فصلیں تباہ، فصلیں ختم، کاروبار برباد، جانور مارے گئے، وہ ایک علیحدہ بات، گھر نہیں رہا وہ اور بات، کاروبار نہیں رہا وہ اور بات۔ لہذا آپ آپس میں طے کریں کہ آپ کی آبادی میں جو بیوائیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ آپ کے فلاں علاقے کے اندر ایک بیوہ خاتون رہ رہی تھی، وہ نہیں کر پائے گی، وہ گھر نہیں بنا پائے گی۔ جن گھروں میں مار رہے ہیں وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مار کے گھر بنا لیں گے، لیکن جو محتاج لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، فالج زدہ لوگ ہیں، تلاش کیجیے اپنے علاقے میں، اور برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہمت کرنا ہے۔ مولا حسین کے صدقے میں ان کی مشکلات مسائل آسان ہوں، اس دعا کی قبولیت کے لیے مکمل خلوص سچائی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یہ محترم آپ نے کر تو دیا، اچھا ایک صلوات پڑھے ذرا بہت۔ اصل میں مائک پر کسی ایک فرقے اور مسلک کے لیے بات نہیں کر پاؤں گا، میں سارے سنیوں سے زیادہ خود بڑا سنی ہوں، اس لیے میں سنیوں کی بات بھی کروں گا، عیسائیوں کی بات بھی کروں گا، میں ہندوؤں کی بات بھی کروں گا، میں شیعوں کی بات بھی کروں گا۔ تو اس لیے جو جہاں سمجھتا ہے ضروری کام کرنے کے ہیں، یقیناً مسجد اور امام بارگاہ اور مدرسے بھی متاثر ہیں، اور
بہت سارے زاویوں سے دیکھا جائے گا. تو بہرحال اس وقت مسلک کی بنیادوں پر نہیں بلکہ انسانی بنیادوں پر حمایت کی ضرورت ہے. میں آپ سب سے، ہمارے جعفری الائنس کے دوستوں نے بھی اس خدمت کا ارادہ کیا ہے، آپ سب سے اپیل کروں گا کہ ان پریشان حال لوگوں کا خیال کریں، اپنا ایک حصہ ڈالیں، کچھ نہ کچھ ضرور ڈالیں. چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہا ہوں تمہیں پیسے ملتے ہیں، جیب خرچ کے ابا کو کہو کہ ابا مجھے کیمپ کے لیے چلیں. میں وہاں جو ایک صندوق رکھا ہے، کوئی ڈبہ رکھا ہے، اس میں اپنے حسین مولا کے چاہنے والوں سے بات کر رہا ہوں، جس نے دوسروں کی خاطر اپنا سب کچھ دے دیا. کربلا زمین ہے قربانیوں کی، اور یہ امام بارگاہ کربلا کی یاد میں بنایا گیا ہے. سن 61 ہجری عاشور کے دن عصر کے وقت خیمے جلائے گئے. ان خیموں کی یاد میں پوری دنیا میں یہ پکی عمارتیں بنی ہوئی ہیں. یہ امام بارگاہ حسین مولا کا خیمہ ہے. دشمن تو بے وقوف تھا کہ اس نے کپڑے کے خیمے جلائے، اور آج چاہنے والوں نے پوری دنیا میں RCC کے پکے خیمے بنائے. ہم اس وقت امام حسین کے خیمے میں بیٹھے ہیں اور امام حسین سے عہد کرنے آتے ہیں. جب مجلس میں آتے ہیں مولا چراغ بجھا بھی دیا جائے تب بھی ہم اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازیں غلط ہو رہی ہیں، اگر آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں بنا دے. جب مولا نے چراغ بند بجھایا اور چراغ روشن کیا تو کیا دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر تلوار نکال کر کھڑے ہیں اور کہ مولا اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنی گردنیں خود کاٹ لیں، مگر یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلا جائیں. فرمایا 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ ہوئے، پھر بھی ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اجرکم اللہ. جب یہ گفتگو ہو رہی تھی نا کہ کون کون، پھر امام نے بتایا کہ شہید کون کون ہوگا. جب امام نے یہ گفتگو مکمل کی تو حضرت قاسم، خیمہ بڑا خیمہ تھا جس میں اصحاب سے اور تمام اپنے اہل خاندان کے بچوں سے بات کر رہے تھے، تو حضرت قاسم خیمے کے عقب میں کونے میں کھڑے سن رہے تھے. کم سن تھے، دور کھڑے سن رہے تھے. جب سب سے گفتگو ہو گئی تو قریب آ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے چچا جان، اے چچا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے. تو امام حسین نے فرمایا تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جیسے ہی امام حسین نے یہ فرمایا نا تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، تو ایک مرتبہ انگڑائی لی، جوش ہاشمی انگڑائی لی، غصے کی کیفیت میں آئے حضرت قاسم اور فرمانے لگے چچا جان هل يسلون الى الخیام، میرا بھائی تو جھولے میں ہوتا ہے، کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے، یہ خیموں میں گھسیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں قاسم، میں علی اصغر کو اپنی گود میں لے کے جاؤں گا. جی حضرت قاسم نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا. کربلا کا میدان ہے، حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں. سب سے زیادہ جس لاشے پہ حسین روئے ہیں وہ لاشا علی اصغر کا لاش ہے. آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، کبھی آگے کبھی پیچھے آتے تھے. اس کیفیت میں امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کا لاشا اٹھا. پھر کربلا میں حسین اکیلے رہ گئے اور گھوڑے پہ بیٹھ کر گئے تو پہلے تو جوشی ہاشمی اور شجاعت حیدری دکھائی، اور اس کے بعد ایسا بھی وقت آیا کہ اللہ نے آواز دی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس آ جاؤ حسین، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، حسین اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، اس حالت میں کہ تم اپنے رب سے راضی ہو. کیا محبت کا اظہار ہے اللہ کا امام حسین کے ساتھ. اگر آپ کا بچہ، فرض کیجئے، فرض محال فرض نہیں ہے، فرض کیجئے آپ کا بچہ کسی مشکل میں ہو اور پھر آپ اسے راضی کریں تو آپ کہتے ہیں بیٹا تم ناراض تو نہیں ہو، تم نے ہماری خاطر پریشانی اٹھائی ہے،
اللہ کہہ رہا ہے میرے حسین تم مجھ سے راضی ہو، مجھ سے راضی ہو، تم مجھ سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ یہ اللہ کا لہجہ امام حسین کے لیے۔ جب اس کیفیت میں اللہ کی آواز آئی نا، اللہ کی آواز آئی، اللہ اکبر، سچ باتیں ہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا ابھی گفتگو میں، موت اختیاری۔ حسین سے کہہ رہا ہے اللہ آ جاؤ، ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا آ جاؤ، ہمیں تو لے جائے گا، فرشتہ لے جائے گا۔ موت اختیاری رکھنے والوں میں ایک نام ان 14 کے 14 کو موت اختیاری حاصل تھی۔ ہمارے صوفیاء کرام کو شہباز قلندر اور حضرت شاہ لطیف بھٹائی کے بھی قائل ہیں کہ شہباز قلندر کو بھی موت ہے، یہ صوفیاء کرام کا خیال ہے، لیکن 14 معصومین کو موت اختیاری حاصل تھی، یعنی یہ جب چاہیں گے جائیں گے۔ جب ملک الموت جناب زہرا کی روح قبض کرنے آیا نا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تو سنی شیعہ نے لکھا فَلَمْ تَرْضِ أَنْ يَقْبِضَهَا، سیدہ راضی نہیں ہوئی کہ ملک الموت بی بی کی روح کو قبض کرے، اور کہا ملک الموت تم واپس جاؤ، میں نہیں جا رہی۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے کیا دیکھا کہ سیدہ کے گھر میں ماتم ہو رہا ہے، سیدہ کی روح قبض ہو چکی ہے، تو اللہ سے کہا یا اللہ میں نے روح نہیں نکالی، سیدہ تو مجھ سے راضی نہیں تھی کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے قریب ہوں، تو اللہ نے کہا میں نے خود فاطمہ کی روح کو قبض کیا ہے۔ اجرکم اللہ، سنگین بات ہے، اللہ کرے یہ بات ختم ہو جائے۔ ایسے ہی میرے پاس روایت پڑھنے کے بعد پڑھ رہا ہوں، یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے کتابیں پڑھی ہیں، یہ روایت بھی پڑھنے کے بعد پڑھ رہا ہوں کہ جب عاشور کا دن آیا، عصر کا وقت آیا، امام جعفر صادق کے اصحاب پرسہ دینے کے لیے، ان کے جد حسین کا پرسہ دینے کے لیے امام صادق کی خدمت میں حاضر تھے، گریہ ہو رہا تھا، امام کربلا کے واقعات سنا رہے تھے، تو کچھ دیر کے لیے روتے روتے رکے امام، تو ایک چاہنے والے کی آواز آئی مولا شہادت حسین بیان کریں۔ تو امام صادق نے جو شہادت امام حسین بیان کی ہے وہ بیان نہیں ہو پائے گی، وہ عاشور کے دن کا بیان ہے۔ اس میں فرماتے ہیں جب اللہ نے ملک الموت سے کہا نا کہ حسین کی روح قبض کرو، اور ادھر انبیاء کرام سے کہا کہ سب کربلا میں آ جاؤ، نبی سے کہا ہے میرے مصطفیٰ کربلا میں آ جاؤ، 1,24,000 نبی کربلا میں تھے، جب حسین مولا کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آگے بڑھا، ملک الموت قریب جاتا ہے، یہ امام جعفر صادق کے الفاظ ہیں، ملک الموت قریب جاتا ہے، روتا ہوا واپس آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ کام ملک الموت سے نہیں ہوگا، میں کیسے حسین کی روح قبض کروں؟ تو آواز آئی کہ یہ کام خود اللہ کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ امام حسین کی روح اللہ نے قبض کی ہے۔ سنگین بات ہے نا، یہ بات معمولاً نہیں ہوتی، ممکن ہے کوئی میرا بھائی جو کبھی کبھی مجلس میں آتا ہے وہ کہے کہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ ہاں، قرآن مجید میں ملک الموت روح قبض کرتا ہے یہ آیت بھی ہے، اللہ روح قبض کرتا ہے یہ آیت بھی ہے۔ اللہ روح قبض کرتا ہے کہ آیت کی تفسیر میں یہ روایتیں لکھی گئی ہیں کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کی روح خود اللہ قبض کرتا ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں، حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں سمجھتے ہیں، جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو خنجر لے کر ظالم آگے بڑھے۔ ایک شخص قریب آ چکا تھا کہ ایک شخص اور کی آواز آئی، ایک اور شخص کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح باہر نکل آئے، حسین کے بدن سے روح نکل جائے، پھر حسین کو ذبح کر دینا۔ تو کہنے لگا کیسے طے کروں کہ ابھی حسین زندہ ہے؟ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، کہنے لگا کیسے طے کروں حسین ابھی زندہ ہے؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے؟ اس شخص کو سب نے کہا بولو کیا بول رہے ہو؟ اس نے کہا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پہ حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سنائی، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج 3 سفر ہے، تھکے نہیں جنہیں رونا رہا ہے، ایام عزاداری کے ہیں، گریے کے ہیں، ماتم کے ہیں، رونے کے دن ہے نا،
مجھے جلدی نہیں ہے، 3 سفر ہے، 2 دن کے بعد ایک ننھا سا جنازہ شام کے زندان سے اٹھایا جائے گا، مگر ماں بہنوں بھائی کے غربت، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا، مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ پر ضعیفی کیسی ہے، آپ کے بال سفید ہو گئے؟ تو امام نے روتے ہوئے فرمایا، بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، سکینہ کے ننھے سے جنازے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ 3 جنازوں پہ غسال ہوئے ہیں، ایک جناب زہرا کا جنازہ، مولا علی نے بلند آواز سے گریہ کیا، سلمان نے کوچے میں علی کو روتے ہوئے روتی ہوئی آواز، علی کے رونے کی آواز سنی، جناب زہرا کے جنازے پہ علی روئے۔ پوچھا، یا علی آپ جیسا صابر امام کوئی نہیں دیکھا؟ فرمایا، میں نے جب فاطمہ کو غسل دینا چاہا، فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی، فاطمہ کے بازوؤں پہ ورم تھا، مگر سیدہ نے مجھے نہیں بتایا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2 جملے کہہ رہا ہوں بس۔ دوسرا جنازہ امام سجاد کا جنازہ، ابھی چند دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے امام سجاد کا تابوت آپ نے اٹھایا ہے نا۔ دوسرا جنازہ امام زین العابدین کا جنازہ، امام محمد باقر روتے ہوئے باہر آئے، فرمایا بابا کے بدن پہ آج بھی نیلے نشان۔ اللہ۔ تیسرا جنازہ سنیں گے، وہ سکینہ بنت الحسین، جناب سکینہ کا جنازہ، غسالہ روتی ہوئی باہر آئی، جو جناب سکینہ کو غسل دینے آئی تھی غسالہ، وہ روتی ہوئی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگی، آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا، میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی، کہ میں نے جب کوٹا لہتا کیا ہے تو بدن پہ نیلے نیلے نشان، فرمایا تازیانوں کے نشان، سکینہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا، یہ تاریخ ہے ظلم کے نشانات۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی آخرت پر خیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کی بلندی کے لیے، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی رسول اللہ۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآمدی، خاص طور پر سیلاب زدگان کی غیبی مدد، ہم سب کو مدد کی توفیق حاصل ہو، دعا کی قبولیت، اس مجلس کی قبولیت، آپ ہم سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے مدد کر سروات۔